نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب ملتان کے پروگرام ادراکیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج 21 رمضان المبارک ہے۔ آج یوم شہادت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آج اسی حوالے سے ہم نے پروگرام ترتیب دیا۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع شہادت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید الرحمان آوان صاحب۔ آپ صدر شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب ملتان ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکال کر اسٹوڈیو سے تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، آج حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے بے شمار خدمات ہیں، تاریخ میں ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا مقام۔ ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہمارے تاریخ کا ایک بہت بڑا بنیادی کردار ہے، بہت بڑی شخصیت ہیں۔ بالکل اول دور میں، یعنی بالکل ابتدائی ان کی زندگی ہے، ابھی پوری طرح جوانی کے منزل میں بھی داخل نہیں ہوئے، انہوں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ پر ایمان لائے، اور اس وقت سے جو ان کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع ہوا، اور آپ کی پوری حیات میں وہ ہر موقع پر آپ کے دائیں بائیں نظر آتے ہیں، ہر جنگ میں پیش پیش نظر آتے ہیں، ہر موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاونین کے اندر ان کا ایک بڑا نمایاں کردار نظر آتا ہے۔ تو گویا اسلام کی جو ابتدائی منزلیں ہیں وہاں سے لے کر اور اس کی تکمیلی منزلوں تک ان کا گویا کہ ایک مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کی صحبت اور آپ کی تربیت میں آپ کی پوری زندگی بسر ہوئی، یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی جو سب سے لاڈلی اور سب سے چہیتی بیٹی ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا نکاح کیا، اور اس طرح پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی بن گئے۔ تو ان کی پوری زندگی، یعنی ابتدا سے لے کر اور ان کی شہادت تک، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک نمونے کی زندگی ہے، بے شک، کہ کس طرح ان نے زندگی بسر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں، آپ کے ساتھ رہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی دنیا سے رحلت کے بعد کا جو دور ہے اس میں بھی مکمل ایک سماجی اور ایک سرگرم کردار ادا کیا۔ بے شک، ایسا نہیں ہوا کہ وہ کوئی منظر سے ہٹ گئے ہوں یا انہوں نے اپنے آپ کو گوشہ نشین کر لیا ہو، وہ ایک بڑا سرگرم کردار ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ان ادوار کے اندر بھی ہمیں ان کی ایک بھرپور انوالومنٹ نظر آتی ہے، عدالتی معاملات کے اندر، مشاورت کے معاملات کے اندر، لوگوں کے معاملات حل کرنے کے اندر، لوگوں کو تربیت دینے کے اندر، تعلیم دینے کے اندر، اور پھر جب خود خلیفہ کے منصب پہ فائز ہوئے تو بھی انہوں نے ایک بڑا مؤثر کردار ادا کیا اس دور کے اندر بھی۔ اور جو معاملہ فہم شخص ہوتا ہے، ہمیں اس کا ایک اعلیٰ نمونہ
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی میں ملتا ہے۔ چنانچہ ان کے دور میں جب خلافت راشدہ پہ تھے، وہ خلیفہ راشد تھے اور مسلمانوں کے ہاں وہ ایک برحق خلیفہ ہیں اپنے دور کے اعتبار سے، اس دور میں مسلمانوں کے درمیان کچھ مسائل پر اختلاف رائے بھی ہوا اور وہ اختلاف رائے بڑھتے بڑھتے جنگ تک بھی بات پہنچ گئی۔ اس دوران جب دوسرے فریق کی طرف سے پیشکش ہوئی اس بات پر کہ ہم قرآن حکیم کے حوالے سے انہوں نے تجویز دی کہ درمیان میں کچھ ثالث مقرر کر لیے جائیں اور ان کے ذریعے ہم معاملات کو طے کریں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود خلیفہ برحق ہونے کے اس تجویز کو فوراً قبول کیا کہ ٹھیک ہے، معاملہ اگر حل ہوتا ہے تو دو طرف سے ثالث بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں۔ اس رائے کو قبول کرنے کے نتیجے میں ایک گروہ حضرت علی کے مقابلے پر آ گئے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے نہ صرف اختلاف کیا بلکہ حدود تجاوز کر گئے اور انہوں نے اس فیصلے کو قبول کرنے والے تمام لوگوں کو کافر قرار دے دیا۔ انہی کو تاریخ میں خوارج کہا جاتا ہے۔ یعنی خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو، پھر دوسرے فریق میں حضرت معاویہ تھے ان کو، پھر جو درمیان میں حکم بنے ان سب کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ تو یہ سب سے پہلے امت کے اندر تکفیر کی جو مہم شروع ہوئی وہ خوارج سے شروع ہوئی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی خارجیوں کے ہاتھوں سے شہید بھی ہوئے۔ وہ صبح کے وقت نماز فجر کی امامت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مسجد کی طرف، تو جو ابن ملجم تھا وہ ایک جگہ پہ چھپا ہوا تھا اور اس نے گویا کہ ان پہ وار کیا۔ اس حالت میں بھی زخمی ہوئے، تو اس وقت بھی انہوں نے جو بات کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح گویا کہ دین کی تعلیمات پر اس وقت بھی مکمل طور پہ عبور تھا اور اس پر اطمینان تھا۔ کہا کہ اس کے معاملے کا فیصلہ میں خود کروں گا، اگر میں اس حملے سے جانبر ہو گیا میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں اس شخص کو معاف کروں یا جو اس کی کوئی سزا بنتی۔ اور پھر یہ کہا کہ اگر میں اس میں شہید ہو جاتا ہوں تو پھر میرے جو ولی ہیں بڑے بیٹے حضرت امام حسن وہ فیصلہ کر لیں جو بھی ہوگا۔ تو یہ گویا کہ ہمیں حضرت علی کی یہ پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر آج بھی مسلمان ان کی زندگی کو نمونہ بنا لیں تو امت میں اختلاف ختم ہو سکتا ہے، افتراق ختم ہو سکتا ہے کہ ان کی لائف کیسے گزری ہے، کس طرح انہیں زندگی بسر کی عہد نبوی میں، عہد صدیقی میں، عہد فاروقی میں، عہد عثمانی میں، اور خود ان کی اپنی جو خلافت راشدہ کی زندگی ہے، کس طرح ایک بیلنس زندگی ہے، کس طرح ایک متوازن زندگی ہے، کس طرح ایک رہنما کی زندگی ہے۔ اور پھر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایک اور فیصلہ کیا کہ اب ہمیں امت کی تعلیم و تربیت پہ سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جو معاشرے کے اندر تعلیم و تربیت کا سلسلہ آج تک موجود ہے، اس کا بہت بڑا حصہ، بنیادی حصہ وہ حضرت علی سے جڑتا ہے۔ یہ جتنا بھی ہمارے ہاں صوفیاء کا سلسلہ ہے تعلیم و تربیت کا، یہ سارے کی ساری کی جو اساس اور بنیاد ہے، ہمارے اکثر جو سلاسل ہیں صوفیاء کے، چشتی سلسلہ ہے، قادری سلسلہ ہے، سہروردی سلسلہ ہے، یہ سارے سلاسل یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ باقاعدہ حضرت علی کی طرف سے امت کی تعلیم و تربیت کا ایک نظام انہوں نے شروع کیا، پھر اسی کو ان کے بیٹے حضرت حسن، پھر حضرت حسین، پھر ظاہر ان کے سلسلے کے اندر یہ چیز آگے بڑھتی چلی گئی، اور یہ جو آج ہمیں تعلیم و تربیت کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے جو حقیقی تصوف ہے، اس کی بنیادیں ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منہج تعلیم و تربیت میں نظر آتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے گویا کہ آپ کا اور آپ کی زندگی کا، آپ کی تعلیمات کا ان پورے عرصے میں جو آج ہم 15ویں صدی میں، 15ویں صدی ہجری میں ہیں، تو اس پہ بڑا گہرا امپیکٹ ہے، بڑا گہرا اس کا ایک اثر ہے، اور وہ ان کی تعلیمات
گویا کہ آج بھی ہمارے لیے اسی طرح ایک نمونہ عمل ہیں اور مشعل راہ ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت عمدہ، بہت اچھی باتیں، اور دل یہی کر رہا ہے کہ آپ کی باتیں اسی طرح ہم سنتے رہیں، لیکن پروگرام کا وقت ابھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، بےحد ممنون ہوں کہ آپ اپنے قیمتی لمحات سے وقت نکال کر تشریف لائے اور ایک اہم موضوع پر آپ نے بہت عمدہ انداز میں، بہت مفصل انداز میں گفتگو فرمائی۔ جزاکم اللہ خیراً۔ ناظرین کرام، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، آپ کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔